پر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سمبل اور فارمولے۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ 19ویں صدی میں سائنسدانوں کی لگاتار کاوشوں کی بدولت بہت سے ایلیمنٹ دریافت ہوئے۔ ان ایلیمنٹس کے آپس میں تعاملات سے بہت سے نئے کمپاؤنڈ بھی بنائے گئے۔ غرض کیمسٹری کا علم بہت وسیع ہو گیا۔ سائنسدانوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ ہر بار ایلیمنٹس یا کمپاؤنڈ کے نام لکھنے کی بجائے کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے ان کو مختصر علامات سے ظاہر کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے بہت سے سائنسدانوں نے اپنے تجاویز دیے، لیکن پرتھلوٹ کی تجویز کو بہت پسند کیا گیا۔ اس تجویز کے مطابق کسی ایلیمنٹ کو مختصر ظاہر کرنے کے لیے اس کا نام کا پہلا حرف بطور علامت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایلیمنٹس کے سمبل۔ ایک ایلیمنٹ کو مختصر طور پر ظاہر کرنے کے لیے جو علامت استعمال کی جاتی ہے اسے سمبل کہتے ہیں۔ عام طور پر کسی ایلیمنٹ کا سمبل اس کے انگریزی نام کا پہلا حرف ہوتا ہے، لیکن بعض عناصر کے سمبلز 2 یا 3 حروف پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دوسرا اور تیسرا حرف اس ایلیمنٹ کے نام سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ پہلا حرف ہمیشہ بڑا اور دوسرے حروف چھوٹے لکھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہائیڈروجن ایلیمنٹ کا سمبل H اور آکسیجن کا سمبل O ہے۔ اس طرح کلورین کا سمبل Cl اور لیتھیم کا سمبل Li ہے۔ بعض ایلیمنٹس کے سمبل ان کے لاطینی ناموں سے لیے جاتے ہیں۔ مثلاً سوڈیم کا لاطینی نام ٹیٹریم ہے اور اس لیے اس کو Na سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ گولڈ کا لاطینی نام آروم ہے اور اسے Au کا سمبل دیا جاتا ہے۔ کسی ایلیمنٹ کا سمبل اس کے ایک ایٹم کو ظاہر کرتا ہے، جس طرح ایلومینیم کے لیے Al، بیریم کے لیے Ba، بورون کے لیے B، برومین کے لیے Br، کیلشیم کے لیے Ca، کاربن کے لیے C، کلورین کے لیے Cl، کوبالٹ کے لیے Co، کاپر کے لیے Cu، گولڈ کے لیے Au اور اسی طرح ہیلیم کے لیے He، ہائیڈروجن کے لیے H، آیوڈین کے لیے I، آئرن کے لیے Fe، لیڈ کے لیے Pb، میگنیشیم کے لیے Mg اور مینگنیز Mn، مرکری Hg، نیون Ne، نکل Ni، نائٹروجن کے لیے N، آکسیجن کے لیے O، فاسفورس کے لیے P، پلاٹینیم کے لیے Pt اور پوٹاسیم کے لیے K، سلور Ag، سوڈیم Na، سلفر S، ٹن Sn اور زنک Zn۔ دلچسپ معلومات۔ ہیموگلوبن مالیکیول خون کے سرخ ذرات میں پایا جاتا ہے، تقریباً 10,000 ایٹم پر مشتمل ہوتا ہے اور ہائیڈروجن ایٹم سے قریباً 68,000 گنا بھاری ہے۔ ویلنسی۔ کسی کمپاؤنڈ کا کیمیکل فارمولا لکھنے کے لیے ایٹم یا آئن کی ویلنسی کا علم ہونا مفید ضروری ہوتا ہے۔ کسی ایٹم کی ویلنسی دراصل اس کی وہ صلاحیت ہے وہ ہائیڈروجن یا کلورین کے کتنے ایٹم کے ساتھ کیمیائی ملاپ کرتا ہے۔ کیلشیم کا ایک ایٹم بیک وقت 2 ہائیڈروجن ایٹم کے ساتھ کیمیائی ملاپ کرتا ہے، اس لیے اس کی ویلنسی 2 ہوگی۔ اس طرح کاربن کا ایٹم 4 کلورین ایٹم سے بیک وقت ملتا ہے، اس لیے اس کی ویلنسی 4 مانی جاتی ہے۔ جدید تعریف کے مطابق کسی ایٹم کی ویلنسی دراصل ان الیکٹران کی تعداد کے برابر ہے جو وہ دوسرے ایٹم سے بانڈز بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مثلاً ہائیڈروجن دوسرے ایٹم سے کیمیائی ملاپ یا کیمیائی بانڈ بنانے کے لیے 1 الیکٹران استعمال کرتا ہے، اس لیے اس کی ویلنسی 1 ہے۔ اس طرح آکسیجن، نائٹروجن اور کاربن دوسرے ایٹم سے کیمیائی بانڈز بنانے کے لیے بالترتیب 2، 3 اور 4 الیکٹران استعمال کرتے ہیں۔
اس لیے ان ایٹم کی ویلنسیز بالترتیب 2, 3 اور 4 ہیں۔ کسی آئن کی ویلنسی الیکٹرانک کی وہ تعداد ہے جو وہ حاصل کرتا ہے یا خارج کرتا ہے۔ آج تک اتنے لیکچر ملتے ہیں۔